رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات محمد علیہ. اس عشر مجالس کی یہ آخری مجلس ہے. آپ میں درخواست کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور میرے والد مرحوم اقبال ظفر نقوی نے قلب احمد مانی جائسی مولانا ظفر حسن املوی صاحب صلی اللہ مقامہ اور دیگر مراج صاحب مجتہدین نظام جو ہمیں نہیں رہے ان تمام کے اظہار ثواب کے لیے اور خصوص شہید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی کو بھی شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. کے لیے دعا کے لیے کہا ہے بلکہ تمام مومن جو جہاں جائیں دعا کریں بحق محمد آل محمد ان کو دین اور دنیا کے امور میں ترقی عطا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب ان کو ترقی مل جائے تو یہ دین اور مذہب اور ملت کو بھی یاد رکھیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منصب ملنے کے بعد یہ چیز پیچھے رہ جاتی ہے. پروردگار عالم خوب ترقی دے لوگوں کو لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اپنے مذہب اور ملت کا بھی درد رہے. کیوں بالآخر نوکری ختم ہو جاتی ہے مگر مولا کی نوکری ختم ہونے والی نہیں ہوتی. انسان میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنے منصب کو بچانے کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایسے پھیر لیتے ہیں کہ ملت تو دور کی بات اپنے عزیزوں کا بھی کسی کام آنا برا بس یہ نوکری بچی رہے نوکری بچی. اچھا کتنے دن تک بچے گی نوکری؟ آخر اچھا کچھ بھی نہیں کریں جب بھی الزام تو رہتے یہ کہ شیعہ ہے. یہ بالکل صاف صاف بات کر رہا ہوں. ڈر کے ساری زندگی نوکری کرتا ہے پھر کوئی الزام تو وہی ہر جگہ اس طرح سے کرے یا نہ کرے آنے تو بھائی کوئی کام کر کے الزام لو تو اچھا ہے نا. کوئی کام کر لو تو اچھا ہے کم سے کم جزا تو ملے گی مولا کی. اور کتنے دن کا منصب پھر بھی نکال دیے جاؤ گے ختم ہو جائے گی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی نوکری. حکمرانوں کے لیے کام کرتے ہیں جیلوں میں سوتے رہتے ہیں نیب پیچھے پڑی رہتی ہے. مولا کو تو خوش کرنے کے لیے آدمی کام کر لے تو پھر مولا وقت پہ کام بھی آئیں گے مولا ہی کام بھی آئیں گے. صلوات بھی محمد آل محمد. یہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا میں جانتا ہوں بڑے بڑے مومن ہیں کام کرتے لوگ لیکن جو نہیں کرتے وہ دل تو جلتا ہے نا انہیں سیاست دانوں کے پیچھے خود بھی سڑتے ہیں جیلوں میں جا کے. وہ قبول ہے لیکن بھائی اگر یا اگر کوئی منصب ملے کچھ مل جائے تو آدمی کو خیال کرنا چاہیے اپنے دین کا اپنے مذہب سے ڈرنے کی کون سی بات کیا ڈرنے کی بات. نوکری دی کس نے مولا نے دیے لینے کے تو کیا ہو جائے اور مل جائے گی. ایسے نہیں سوچنا چاہیے انسان کو. تو دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار سب کو ترقی دے اور ترقی کے ساتھ ساتھ ان کے دینی جذبے میں بھی ترقی عطا ہو. صلوات دیجیے محمد علیہ محمد. اقرار حیدر صاحب اور جتنے بھی بے اولاد ہیں ان تمام کے لیے دعا کریں بحق کے چہردہ معصومین انہیں اولادیں نرینہ عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی کوئی مریض ہے اور خاص طور پر جن مومنین نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے دعا کریں بحق بیمار کربلا ان تمام کو کاملہ اور عاجلہ عطا. خاص طور پر خلیفہ خاندان میں کچھ حضرات بیمار ہیں میری بھی عزیزہ میں کچھ بیمار ہیں. میرے برادر عزیز مزمل بھائی ریاض خیر میں کافی سرپذیر ہیں. آپ کے یہاں بھی کہیں بھی خدا نہ کرے کسی کے یہاں کوئی مریض ہے مومنہ یا مومن دعا کریں ان تمام کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات کیجیے. ظاہر ہے کہ عشر مجالس کی آخری مجلس ہے تو 2-4 سوالات ہیں
پڑھ دیتا ہوں اگر تک ان کے جواب کی ضرورت نہیں مجھے. یہ سوال ہے کہ باغ فدق بی بی فاطمہ کو نہ ملا مگر جب ظاہری خلافت مولا کو ملی تو آپ نے فدق پر اپنا تصرف کیوں نہ کیا؟ میں اس کا جواب تفصیل سے جماعت ثانی کی مجلسوں میں دے چکا ہوں. یہیں سے آپ کیسٹیں سی ڈی لے لیجیے گا. اور یہی اولاد فاطمہ کو کیوں نہیں ملا. فدق کی جغرافیائی حدود کتنی یہ بھی میں بتا چکا ہوں. اس میں تکرار کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ یہ یہاں پہ کتابی صورت میں بھی انشاءاللہ آ رہا ہے اور سی ڈیز اور ویڈیو پہ موجود ہے. 2-3 جگہ جامع میں بھی یہاں بھی پڑھ چکا ہوں. 2 سوال یہ ہیں کہ مولا علی کو مشکل کشا مانا جاتا ہے کہ آشوب چشم کی تکلیف ان کے لیے مشکل نہیں ہے. دوسرے سنا ہے کہ آپ کے پیر میں تیر یا ہڈی پیوست ہو گئی تھی جس کو تکلیف کی وجہ سے زبردستی سجدے میں گئے تو نکالا گیا. مخالفین مولا کائنات کا سوال ہے, اچھا آپ کا نہیں ہے. سوال ہے کہ مشکل کشا خود مشکل میں کیسے پھنس گئے. اچھی بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ آپ جیسے خطیب اول تو میں خطیب نہیں ہوں, بارہا کر چکا ہوں کہ منہ سے حسین چلا حسین گیا عباس گیا رسول پہنچا علی بولا میرا اچھا نہیں معلوم ہوتا. یقیناً خطابت ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل آمدن ایسا ہوتا. خطابت کے جوش میں بھولے سے نہیں ہوتا, جان کے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. چلو ہاتھ دیجیے محمد علیہ. وجہ یہ ہے نوحے میں آپ کیا کہتے ہیں, مرثیے میں آپ کیا کہتے ہیں, بین میں آپ کیا کہتے ہیں. حسین گھوڑے پہ جس وقت ڈگمگانے لگا اور پورے القابات اعزازات کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ نوحے بین مرثیے کے مقام میں یہی قربت کا احساس اسی الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جتنی قربت بڑھتی چلی جاتی ہے کہتے ہیں کہ آپ سے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنوان ہو گئے, ہے نا ایسے. تو اللہ سب سے زیادہ قریب ہے بندوں سے تو کہا جاتا ہے تو. یہ ہم فضائل میں پڑھ رہے ہیں, القابات بھی لگاتے ہیں, آداب بھی لگاتے ہیں, سب کچھ لگاتے ہیں. مسائل کی منزل میں انسان اتنا قریب ہونا چاہیے, اتنا قریب ہوتا ہے کہ الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ محبت میں ان کو ادا کیا جا رہا ہے, عشق میں ادا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ جب تک ایسے ادا نہیں ہوں گے وہ بین نوحے اور مرثیے کی کیفیت کا اظہار نہیں ہوگا. آپ کا سوال بہت اچھا ہے لیکن میں نے جواب بھی اسی لیے دیا کہ اس نے تو سمجھ نہیں دیا کہ بین نوحہ مرثیہ کا مقام الگ ہوتا ہے. جب انسان کے سامنے مصیبت آتی ہے تو یہ فاصلے جو ہے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. ہاں امدن میں نے کہا کب بین کی حالت, لیکن ہر زندگی کے ہر شعبے میں فضائل میں سے کہنے لگے تو نہیں, یہ مقام کے خلاف ہوگا. لیکن ایک مقام آتا ہے کہ جب انسان عشق کے اور عرفان کی محبت کی منزل میں وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ کہنا ہی منہ سے اچھا لگتا ہے کہ میں حسین کا غلام ہوں. یہ کہتے ہیں میں علی کا غلام ہوں. تو یہاں علی مفرد بھی آ رہا ہے اور علی کا غلام میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے تو کی ضمیر ہے. سمجھ گئے آپ, یہ تو کی ضمیر, یہ آپ کی ضمیر نہیں ہے. جو تھوڑا سا بھی گرامر اردو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مولا کا غلام ہوں تو یہاں مولا مفرد ہے اور مولا میں تو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. اس فعل میں تو کی ضمیر چھپی ہوئی کیونکہ قربت کا اظہار کیا جا رہا ہے, احساس اپنائیت کیا جا رہا ہے. صلوات دیجیے محمد علی محمد. اور آشوب چشم والی بات کی تھی آپ نے, میرا خیال ہے یہ بھی میں 3-4 سال پہلے, لیکن کافی وقت ہو گیا بات ہوئی آگے کے بات تو میں نے کی تھی, لیکن اس وقت کی تھی کہ جب سننے والے بہت تھوڑے تھے. تو اب میں اس کا جواب مختصر سے آپ کو ضرور دے دیتا ہوں کہ دیکھیے جب بھی معصوم, اگرچہ کہ میں نے اس مجلس میں بھی عرض کر دیا تھا کہ کیوں ایسا ہوا, معصوم اتنی اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے کہ مرض اس کو لاحق ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر معصوم شہید ہوا تبھی موت نہیں مرا, اس لیے کہ تبھی موت مر ہی نہیں سکتا. اتنی اعتدال کی زندگی ہے ان کی. جتنا آپ زندگی کو اعتدال پہ رکھیں گے تو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے نا. تو معصوم سے زیادہ معتدل زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ہر امام شہید ہوا اور جو امام کو وہ شہید نہیں کر سکے وہ آج تک صلوات کے لیے محمد علیہ ہے نا. 1150 سال سے زیادہ کا دن ہو گیا نا امام کا, تو یہ یاد رکھیے. لیکن اگر کہیں امام معصوم یا معصومہ بیمار نظر آئے تو یہ کسی حکمت کی متقاضی, یعنی کوئی حکمت الہی پوشیدہ ہے. ایک بات مجھے بتائی کہ ہمارے لیے مشکل کشا ہے, وہ کائنات کے لیے مشکل کشا کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ سارے مصائب اس نے خود جھیلے اور ہر معصوم نے جھیلے. کیا
جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے؟ امام حسن مشکل کشا نہیں ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے؟ یہ 12واں نائب رسول کا یہ مشکل کشا نہیں ہے؟ سب مشکل کشا ہے، ہمارے لیے مشکل کشا کیوں ہے؟ اس لیے کہ امتحان کی ہر منزل میں اتنا آگے بڑھے کہ تمام انبیاء اور پیغمبروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. تو امتحان کس چیز کا ہے؟ انہی مسائل کا امتحان ہے، انہی مشکلات کا امتحان ہے. پہلے تو یہ آپ کی سمجھ میں بات آ جانی چاہیے. پہلے یہ وہ جواب بعد میں دیں گے، پہلے بطور کلی. اسی لیے منصب اتنا بڑا ہے کہ جتنی بھی ابتلا، آزمائشیں، مصیبتیں رکھی گئی ان سب کو معصومین نے نہ صرف یہ کہ انہیں قبول کیا بلکہ اور بھی آگے بڑھ گئے کہ پروردگار اور بھی امتحان ہے تو ہمیں دے. اس سے بھی بڑی مشکل ہے تو دیر میں متعدد مقامات پر کر چکا. اب آئیے اس حکمت پہ دیکھیے. سورہ دہر لوح محفوظ میں موجود ہے کہ نہیں؟ پہلے سے لوح محفوظ میں تو ہے نا. نازل کب ہوئی؟ نازل کب ہوئی؟ جب واقعہ ہوگا جب ہی آئے گی نا. اگر پہلے سے آ جائے تو اس کو جگہ نہیں ملے گی. تو یہ یاد رکھیے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ یہ ہے کہ یا کبھی پہلے واقعہ ہوتا ہے، اہل بیت عمل انجام دیتے ہیں، بعد میں آیات یا سورہ نازل ہوتا ہے. اور کبھی پہلے سورہ نازل ہوتا ہے، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا تو اہل بیت عمل کر کے بتاتے ہیں. دونوں کی مثالیں ایک ایک بس، کیونکہ مختصر کا جواب دینا پھر اپنے موضوع پر بھی جانا ہے. دیکھیے آیہ مباہلہ نازل ہوئی، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا. آیہ مباہلہ کا مطلب سب اپنے عورتوں، بچوں، جوانوں کو لے کر آ گئے نا، سب لے کر آ گئے. تو پہلے آیت نازل ہوئی، اہل بیت نے عمل کر کے بتایا کہ اس کے مصداق نہیں، ہم پاس ہیں. اہل بیت نے اپنے عمل سے آیت کی تفسیر کی. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عمل انجام دیتے تھے اہل بیت. اب دیکھیے آپ، نہ بچے بیمار ہوں گے، نہ روزے کی نظر مانی جائے گی، نہ روزے رکھے جائیں گے، نہ مسکین، یتیم اور اسیر کو اپنے اپنے حصے کی دانے دی جائیں گی، نہ سورہ دہر نازل ہوگا. یعنی سورہ دہر انتظار کر رہا ہے کہ کب اہل بیت عمل انجام دے، کب قرآن میں مجھے اپنی جگہ ملے گی. موجود ہے پہلے سے، لیکن جب تک واقعہ نہیں ہوگا. تو اہمیت بتانے کے لیے کہ اہل بیت کی اہمیت کیا ہے، تو خیبر کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ معصوم کی زندگی معتدل ہے لیکن حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اگر کبھی کوئی مریض ہوگا، رسول نے ذوق کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا، کہ میں ذوق کا احساس کروں. اتنی بالکسائل یمانی، ایک چادر یمانی ہو تو بیٹی مجھے لا کر دے دو. یہی ہے نا کہ میں اپنے بدن میں ذوق کا اظہار ہے. ذوق یعنی مریض ہونے کی علامت ہے نا، ذوق کا احساس کر رہا ہوں، سردی محسوس کر رہا ہوں، لاؤ مجھے چادر لا کے دو. تو جب تک یہ عمل انجام نہ دیا جائے گا، آیت تطہیر نازل ہو کر حصار نہیں باندھے گی نمک کا کہ اہل بیت کون ہے، پنجتن پاک کون ہے. تو ادھر عمل انجام دیں گے. ذوق کا اظہار آیت تطہیر کے نزول کا باعث بنا. ذوق کا اظہار کیا، چادر میں 5 کو جمع کیا، حصار کھینچ دیا کہ جناب ام سلمہ آپ جنتی ہیں لیکن اس چادر میں آپ نہیں آ سکتی. اب سمجھ میں آیا کہ اگر رسول ذوق کا اظہار کر رہے ہیں تو کیوں، بچے بیمار ہو رہے ہیں تو کیوں، شہزادی بیمار ہو رہی ہیں تو کیوں، مولا کائنات کو آشوب چشم ہوا تو کیوں؟ اس لیے آشوب چشم ہوا کہ حکمت ہے تاکہ سب اپنے اپنے دل کی حسرتیں نکال. سلام بھیجیے محمد. اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تیر والا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ معصوم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یاد رکھیے اگر کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی تو آپ روتے کس پر ہیں، کس پر ہو رہے ہیں؟ جب انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو آپ شہادت کس لیے مناتے ہیں مولا کائنات کی؟ ضربت کی یاد کس لیے مناتے ہیں؟ نہیں. یاد رکھیے گا مصائب بھی سب سے زیادہ ہیں معصوم کے، مشکلات بھی سب سے زیادہ ہیں کیونکہ اور کوئی اتنی مصیبتیں برداشت ہی نہیں کر سکتا. یہی کمالات دیکھ کر تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ، اب آگے کا جملہ نہیں کہنا چاہتا، تکراری ہو جائے گا. یا یوں کہہ دوں کہ اگر سب کے کمالات سامنے آ جاتے تو نصیریوں کا ایک خدا نہیں ہوتا، 14 ہوتے. جی، کیونکہ انہی نے دیکھے ایک کے کمالات، ایک کے کمالات سامنے آئے تو وہ ایک کو سمجھے. اگر 14 کے کمالات
تو کہتے ہیں کہ 14 رنگ ہیں ہمارے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد. مصائب، مشکلات، آلام، کیونکہ سب سے زیادہ معصوم، یہی محبت کا عالم معصوم تھی. عاطفہ جس کو کہتے ہیں نا، عاطفہ، عطوفت، مہربانی، محبت، عاطفہ بھی معصوم کا سب سے زیادہ. جتنی محبت آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں نا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ آپ کا امام آپ سے محبت کرتا ہے. یقین رکھیے، یقین رکھیے، جتنی محبت آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ امام آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کی امت ہیں. جتنی محبت آپ اپنے بچوں سے کر سکتے ہیں، ایک بار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے خود کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، یعنی اپنے سے زیادہ محبت کرتا ہے کبھی کبھی اپنے بچوں سے. جتنی محبت آپ اپنے بچوں سے کر سکتے ہیں، امام آپ کے بچوں سے آپ سے ہزاروں گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب امام کا صدقہ امام کا دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ امام کا عاطفہ بھی اسی لیے کہ جو آپ کے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہوگا، اگرچہ کہ مسائل کا جملہ ہے لیکن سوال کے جواب کو مکمل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کے بچوں سے محبت اتنی کرتا ہے کہ آپ سے ہزاروں گنا زیادہ وہ اپنے علی اکبر سے کتنی محبت کرتا ہوگا، وہ اپنے علی اکبر سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اب دیکھیے نتیجہ کیا نکلا اس کا، کہ جن بچوں کو اتنا چاہتا ہے امام، جس دین پر نانا کے انہیں قربان کر رہا ہے، وہ امام اس دین سے کتنی محبت کرتا ہے. یہ بالکل منطقی نتیجہ میں نے آپ کو نکال کے دیا. جو امام آپ سے اتنی محبت کر رہا ہے، آپ کے ماں باپ سے اتنی محبت کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں سے کیسی محبت کرتا ہے. جن بچوں کو کربلا میں قربان کر رہا، کس چیز پر قربان کر رہا ہے؟ شریعت محمدی. تو اس کی نظر میں اس دین کی، اس شریعت کی کتنی اہمیت ہے، اس کے احکام کی کتنی اہمیت ہے. بس یہ نتیجہ سامنے آ جانا چاہیے. تو یہ مت سمجھے کہ امام کو تکلیف نہیں ہوتی، پوری کائنات کا مشکل کشا ہے. اسی لیے مشکل کشائی کا منصب ملا ہے کہ مسائل کی اس نے سب سے زیادہ برداشت کیے، سب سے زیادہ جھیلے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی. میرا خیال ہے کہ اتنے منٹ میں اتنا ہی جواب کافی ہے. تسلی تشفی پھر کبھی موضوع رہا تو اس پہ آگے بڑھیں گے. بات آخری مجلس اور آخری غزوہ میرے حساب سے جس سلسلے سے میں لے کر چلا ہوں، ویسے تو بھی کافی ہے، سرایا وادی الرمل بھی ہے، سریہ طے بھی ہے کہ جس کے بارے میں سورہ عادیات نازل ہوئی تھی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. تو یہ آیت، لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. ان چھوٹے چھوٹے سرایا کو نقل نہیں کیا جا سکتا جن میں مولا کائنات کی شجاعت کی داستان رقم ہے. بس دو طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. یمن بھیجا گیا، کل ہم نے بتایا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید کو 6 مہینے بعد واپس آ گئے کیونکہ کسی نے ان کی بات سنی نہیں. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کو بھیجا گیا. لوگ مثال دیتے ہیں. اب یہ ایک اور سوال حل کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب کیونکہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں ایران فتح کیا گیا تھا تو ایک نفسیاتی دشمنی تھی، سارے ایرانی اہل بیت کی طرف چلے گئے. حالانکہ اول تو یہ تاریخی طور پر ہی غلط ہے. فتح ہونے کے سینکڑوں سال کے بعد جب اللہ بندے کی حکومت تھی، جب ایران کی اکثریت نے مذہب تشیع کو قبول کیا، اس سے پہلے تو راغب اصفہانی بھی سنی، امام ابو حنفیہ بھی ایرانی، راغب اصفہانی بھی ایرانی. جتنے اہل سنت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، سب کی شاخ کہاں ہے؟ سب ایران میں. خود امام نہیں جانتے امام ابو حنفیہ کے بارے میں، وہ بھی ایرانی النسل ہیں، وہ بھی ایرانی النسل ہیں، وہ بھی عراقی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہیں. تاریخ پڑھ لیجیے جا کے. اور ابھی رئیس احمد جعفری کی کتاب آئی ہے ائمہ اربع، اس نے پورا شجرہ لکھ دیا کہ کہاں سے آئے تھے، آ کے کوفے میں آباد ہوئے تھے. تو یہ کہنا تاریخی طور پر ہی غلط کہ کیونکہ خلیفہ ثانی نے فتح کیا تھا تو ان کی دشمنی میں یہ سارے اہل بیت کے محبت کرنے والے ہوئے. دشمنی میں تو اہل بیت نے کسی کو اپنی محبت بھی نہیں دی. کیوں؟ اس کا بھی ثبوت دیتا ہوں تاریخی. دیکھیے اس کا بھی تاریخی ثبوت دیتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے یہ بتا دیا کہ میرے لشکر میں سارے کے سارے میری محبت میں نہیں آئے تھے، کچھ اس کی دشمنی میں بھی آئے تھے. تو جو اس کی دشمنی میں آئے تھے، محض اس کی دشمنی میں ان کو الگ کر دیا نا. تو اگر ان کی دشمنی میں یہ شیعہ ہوئے ہوتے تو اہل بیت نے کبھی قبول بھی نہ کرتے. یہ کہتے ہیں کہ کسی کے بغض میں ہمارے پاس مت آنا، ہماری محبت میں ہمارے پاس آنا. ہمیں پہلے
تو امام نے قبول نہیں کیا انہیں، جو محض اور محض بغض میں اس کے آئے تھے۔ اس لیے صلح نے بتا دیا کہ دیکھو کون حقیقی محبت کرنے والے تھے، کون امام کی محبت میں آئے تھے، کون اس کے بغض میں آئے تھے۔ صفین میں خوارج سامنے نہ تھے، اگر حکمیت کا فیصلہ نہ ہوتا، بتا دیا مولا کائنات نے کہ یہ سب میرے محبت کرنے والے نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو اس کے بغض میں آئے تھے۔ تو تاریخی طور پر یہ بات غلط کہ کیونکہ خلیفہ ثانی نے فتح کیا تھا لہذا سب کے سب دشمنی میں ادھر چلے گئے، نہیں، اللہ بندہ سینکڑوں سال کے بعد علامہ ہندی کے دور میں ایران نے مذہب تشیع کو، یعنی ایران کی اکثریت نے قبول کیا۔ تو تاریخی طور پر تو یہ پہلے رد کر دیا ہم نے، اسی لیے یہاں بھی صوفیاء کرام، اولیاء کرام جو ملتان میں دفنے بڑے بڑے ایران سے آئے گئے، ان کی بھی اکثریت اہل سنت کی ہے، ان میں کچھ شیعہ ایک دو ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ شمس تبریزی اور جتنے بڑے بڑے بہاؤالدین زکریا، سب کا شجرہ کہاں ہے؟ ایران، لیکن اہل سنت سے شیعہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ الزام تاریخی طور پر غلط کہ دشمنی میں نہیں، ایسا ہوا نہیں، سب سنی تھے، بعد میں اہل سنت تھے، بعد میں شیعہ ہوئے۔ یہ دوسری دلیل۔ اچھا اگر ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو یمن میں کیا ہوا؟ بھائی یمن میں تو یہ گئے، یمن تو کسی نے فتح نہیں کیا، یمن میں تلوار نہیں چلی، یمن میں کوئی دشمنی موجود نہیں رکھتی، اسی لیے یمن میں پہلے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا، ناکام واپس آ گئے۔ یمن وہ علاقہ نہیں جو تلوار سے فتح کیا گیا ہے، یہاں تو تلوار چلی ہی نہیں، یہاں تو جنگ ہوئی ہی نہیں، لیکن اس کے فوراً بعد جب مولا کائنات کو بھیجا جاتا ہے تو پہلا دن، پہلا خطبہ، جتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں اور جس میں سب سے بڑا قبیلہ بنی حمدان فوراً اسلام قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس انداز میں پہلے ہمیں بتایا ہی نہیں اسلام کسی نے، ہمیں ایسے بتایا ہی نہیں کسی نے، تو وہاں تو تلوار نہیں چلی، وہاں تو کچھ کام نہ آیا۔ تو ایران کی مثال دیتے ہیں آپ، یمن کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ وہاں بھی آج تک تشیع اسی شان کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے لوگوں کے دلوں پر، جبکہ تلوار تو نہیں چلی۔ کسی نے بغض میں تو شیعت قبول نہیں کی تھی، بس شیعہ کیے ہوئے تھے لبنان، بحرین، کویت، یہ جتنے بھی علاقے سب میں اکثریت اہل بیت کے ماننے والوں کی، اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جو تلوار سے فتح نہیں کیے گئے۔ جبل عالم میں عامل میں اسلام پھیلایا ابو ذر غفاری نے، جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، ارے جہاں بھی بھیج دو انہیں، اپنا کام تو کریں گے نا۔ اپنے خیال میں پہلے شام بھیجا، شام والے کا مصیبت ہے میری نکالو، جبل عامل بھیجا، وہاں پہاڑوں میں اہل بیت کے نغمے ایسے گائے، ان جنگوں میں، ان ساحل پر، بحرین میں، یہ پوری جبل عامل کی سرزمین کہلاتی تھی، شامات کہلاتی تھی اس کو، یہ اب مملکتیں الگ الگ ہوئی، سب ایک ہی تھا علاقہ، اس علاقے کو پورے۔ تو جہاں جہاں بھی یہ یاد رکھیے گا، یہ بغض کی بات نہیں، دشمنی کی بات نہیں، ایک ایران کا نام لیتے ہیں آپ، یمن، لبنان، کویت، بحرین، شام، جہاں جہاں دل فتح کیے گئے تھے، تلواروں سے فتوحات نہیں ہوئی تھی، وہاں آج تک اہل بیت کا مذہب بھی، اہل بیت کے چاہنے والے بھی، اہل بیت کے نام پر جان دینے والے بھی، اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں قیام کرنے والے بھی، دیکھ رہے نا آپ کے سامنے کہ کہاں کہاں کون کس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ سامراج کے خلاف نعرہ لگانا اور بات، سامراج کو فرار ہونے پہ مجبور کر دینا اور بات، ان کے خلاف زبانی جمع خرچ کرنا اور بات۔ بڑے بڑے یہاں پہ دانشور بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے اداروں کے ریٹائرڈ بھی بیٹھے ہوئے، جو آج سامراج کو برا بھلا کہہ کے بڑے اسلام کے چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا ان سے یہی سوال رہا کہ آج برا بھلا کہہ رہے ہو، یہاں لانے والا کون تھا اسے؟ یہاں بٹھانے والا کون تھا؟ آپ ہی تو تھے جو آج مخالفت کر رہے ہیں بڑے زور و شور سے۔ سامراج کو زمینیں بھی دی، اسلحہ بھی لیا، ڈالر بھی لیے ان سے، نمک حرامی کرتے ہو اب انہی کی، انہی نے تمہیں پال کر جوان کیا تھا، اب کہتے ہو نہیں وہ کافر ہم مسلمان۔ کل تک تو اسلام کا سب سے بڑا دوست بتا دیتے تم ان طاقتوں کو، اور ابھی جب عراق کا واقعہ ہوا تو مجھے یاد ہے اس ریٹائرڈ جنرل کا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسلام کا چیمپئن ہوں بہت بڑا، اپنے آپ کو بہت بڑا جہادی کہتا ہے۔ آج سارا جو فساد پھیلا ہوا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ اسی جہادی کا تھا، کیونکہ وہ اس پر ایک حساس ادارے کا سربراہ تھا۔ وہ دانشور کالم لکھتا ہے، نام نہاد جعلی دانشور، اور پاکستان کے سارے اخبارات چھاپتے
تھی اور یہ خیانت ہے، یہ سامراج کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں. اب تو گونگا ہو گیا، اب تجھے نظر نہیں آ رہا کہ کون رو رہا ہے اس کے خلاف. وہ کہاں گئے تیرے جہادی، کہاں گئے تیرے فسادی جنہیں تو کہہ رہا تھا مظلوم ہے؟ کس نے بھگایا کر نجف سے سامراجیوں کو؟ کس نے پیچھے ہٹوائی فوجیں؟ کس نے ملک سے نکلنے پہ مجبور کر دیا کتنے ملکوں کی فوجوں کو؟ تم تھے. اب کسی اس سربراہ سے سلوات بلند کر کے شفقت لگا کے اب کسی تجزیہ نگار کا قلم نہیں ہل رہا. کدھر ہے وہ ارشاد احمد حقانی، سامراج کا ایجنٹ، قلم فروش، ضمیر فروش، دین فروش؟ کل تو تم کہہ رہے تھے کہ ابھی انتخابات ہو گئے، انقلاب ختم. انتخابات بھی ہو گئے اور خاموش کیوں؟ زبان کٹ گئی، تالے لگ گئے ہونٹوں پر. اب کوئی تجزیہ نہیں کر رہا کہ کون لڑ رہا ہے. یہاں تو خودے روئے اور اب تک رو رہے ہو. اور جو مجاہدین لڑ رہے ہیں یہی خیانت ہے، یہی تمہارے پٹنے کا سبب ہے کہ تم نے کبھی حق کو حق نہیں کہا. اسی لیے پٹ رہے ہو، اسی لیے پٹ رہے ہو، اسی لیے مار کھا رہے ہو. کیا آج بھی تم میں ہمت نہیں کہ حق کا ساتھ دو؟ بولو. اب الٹا ہو گیا سب کچھ. ہم تو سمجھے تھے یہ اس کا ساتھ دیں گے، تم سمجھے تھے نا، کیونکہ تم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے باطل کا. تم ہمیں نہیں جانتے. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا کہ کبھی ایک ظالم کے مقابلے میں دوسرے ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. اب دنیا دیکھ رہی ہے نا. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اصل مبارزہ بعد میں ہوگا، حقیقی مجاہد بعد میں آئیں گے. اس وقت اس لیے نہیں لڑے کہ ایک ظالم کی حمایت ہو جاتی ہے ایک ظالم کے مقابلے میں. سب سمجھتے لوگ کہ یہ صدام کے حامی ہیں، سب یہ سمجھتے. اب تمہیں پتا چلا کہ کون لڑنے والا ہے. کیسے بسترے اٹھا کے فوجی بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے ساتھ. کیوں؟ انہیں معلوم ہو گیا، وہ یہ سمجھے آئے تھے میدان ہے. ہم نے تو پہاڑوں میں نہیں چھوڑا، غاروں میں نہیں چھوڑا، یہ تو کھلا میدان ہے. میدان کربلا کا میدان ہے. ادھر ہو، کربلا کا میدان ہے. تمہیں کربلائیوں سے واسطہ پڑا نا. کیسے ہوتے ہیں کربلائی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجبوری ہے. اب 10 دن میں میں نے اتنی زمین تو ہموار کی کہ اتنی باتیں تو آپ سے کر کے جاؤں. بھائی میں بھگتوں گا، آپ بالکل بے فکر رہے ہیں، جو آئے گی میرے اوپر آئے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب احساس ہوا آپ کو؟ اب احساس ہوا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اب کہاں ہیں آپ کے سارے تجزیہ نگار؟ اب سب تجزیہ کریں، آئے ٹی وی پر بیٹھیں، بات کریں، لائیو پروگرام کریں، ہم سے بات کریں. ہم تو چیلنج کرتے ہیں. ریکارڈنگ نہیں چلے گی، ریکارڈنگ نہیں چلے گی. لائیو پروگرام بھی تو دیکھیں آپ کتنے بڑے دانشور ہیں، کتنے بڑے جہادی اور کتنے بڑے فسادی. ہم بتاتے ہیں دنیا کو اتنے بڑے فسادی ہو کہ تم نے پورے ملک کی سالمیت کو بھی داؤ پہ لگا دیا. پورے ملک کی سالمیت کو تم نے داؤ پر لگا دیا. تو کہا کیا جاتا ہے حساب؟ کیوں کہ انہی نے فتح کیا تھا، اس لیے انہوں نے فتح کیا تھا. یمن کس نے فتح کیا تھا؟ تو مولا کو جب بھیجا، یمن کی سرزمین پر حقیقی اسلام کا پرچم لگا اور آج تک لگا ہوا ہے. کیوں؟ دلوں کو فتح کیا تھا، تلواروں سے گردنوں کو نہیں. اگر مولا نے تلوار چلا کے فتح کیا ہوتا تو پھر الٹا ہوتا وہاں پہ، لیکن الٹا نہیں ہوا کیونکہ مولا کو بھیجا رسول. چند مہینوں میں پھر مولا کائنات کو واپس بلا لیا گیا. اب غزوہ تبوک کی نوبت آئی. تجارتی قافلہ ایک شام سے آیا، اس نے خبر پھیلا دی. دیکھیے بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوں گے. انتہائی محدود وقت میں تمام سوالات کے جواب بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اس نے خبر دی کہ رومیوں نے حملہ کر دیا، تیاری کر رہے ہیں، بہت بڑے لشکر کے ساتھ شام میں جمع ہو رہے ہیں. بنی غطفان جو سب سے بڑا قبیلہ ہے شام کا عیسائیوں کا، وہ بنی رحم اور دیگر قبائل کو ملا کے بنی جذام، ان سب کو جمع کر لیا. 1 لاکھ ہزاروں کا لشکر
ہرقل نے قیصر روم نے بھیج دیا ہے حملے کے لیے. خدا کے رسول نے فوراً عام لام بندی کا اعلان کر دیا کہ جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے وہ آ جائے. تیاری کر لے. چھاونی کی جگہ مقرر کر دی باہر وادی ذات الوداع ایک جگہ کا نام ہے کہ سب وہاں پہنچو تیاری کر کے. پیچھے ہٹ گئے مسلمان. آیات بھی کہتی ہیں تاریخیں بھی کہتی ہیں. کیوں؟ کافی عرصے سے قحط پڑا ہوا تھا. پہلا سال تھا خوشحالی کا. سبزہ ہی سبزہ, بارشیں بارشیں, فصلیں فصلیں. اب یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں. اور پہلے جو جنگیں ہوتی تھی وہ مدینے کے قریب قریب تھی ساری کی ساری, کہ بھاگنا پڑا تو پیدل بھی مدینے آ جائیں گے, ہے نا. قریب قریب تھی مدینے کے. ساری جنگیں مدینے کے قریب, مکے کے قریب. اب رومیوں سے مقابلے کے لیے جانا ہے, اتنے عرصے کے لیے اتنا لمبا جانا ہے. لوگوں نے بہانے شروع کر دیے. میں بیمار ہوں, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, سب مورخ نے لکھا. آخر تحریری آیات نازل کہ جو نہیں جائے گا وہ کفر کر بیٹھے گا, مخالفت کر بیٹھے گا رسول کی. اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے. خدا کا رسول ناراض ہو جائے گا. کچھ باطل ناخواستہ, کچھ واقعی حقیقی مومن, کیونکہ لمبا سفر ہے. سب کو لیا 30,000 کا لشکر. پہلا غزوہ جس میں مولا کائنات کو کہتا ہے خدا کا رسول مدینے میں میرے نائب بن کے رہو گے, مدینے میں میرے نائب بن کے رہو گے. جب ہم نے کہا کہ بتائیے کس کو نائب بنایا, باقی باتیں تو بعد میں, تو وہ کہیں گے کون سا کمال ہو گیا. ہر جنگ میں کسی نہ کسی کو نائب بناتے تھے. کبھی جناب ابو لبابہ انصاری کو, کبھی جناب ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم کو, کسی نہ کسی کو نائب بنا کے جاتے تھے. تو یہ کون سا کمال ہو گیا. وہ تو ہر جنگ میں, جب ہر غزوے میں خدا کا رسول جاتا تھا تو کسی نہ کسی کو تو نائب بنا کے جائے گا, نائب بنا کے جاتا تھا. نہیں, ایسا نہیں. ہر غزوے میں, اور اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ہر غزوہ تھا مدینے کے قریب قریب. اگر منافقین کوئی حرکت کرتے تھے خدا کے رسول کو فوراً پتہ چل جاتا تھا. واپس پلٹنے میں دیر نہیں لگتے, نہیں, وقت نہیں ہے. اب منافقین خوش ہیں کہ لمبا سفر ہے, کئی مہینے لگ سکتے ہیں, لہذا پلاننگ کر لی. سارے منافق کہ جیسے ہی لشکر نکلا خبر ملے گی کہ شام تک پہنچ گیا, پیچھے پورے مدینے کو تاراج کر دیا جائے گا. اتنے مضبوط ہیں منافقین. لہذا سفر ہے لمبا اور پیچھے خطرہ بھی ہے, منافقوں کی سازش کی خبر بھی ہے. ایک سوال اور پہلے کر دوں, تو جس طرح منافقوں کی سازش کی خبر ہے تو خدا کے رسول کو یہ خبر نہیں کہ تبوک کی میں کیا ہوگا آگے جا کے, کہ وہاں کوئی لشکر ہی نہیں ہوگا, جنگ ہی نہیں ہوگی, پتہ نہیں رسول کو. نہیں, وہی حکمت الہی کی بات آ گئی کہ اسی طرح. کیوں اسے غزوہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے. فاضحہ کیوں؟ فضیحت. کتنے ہی منافقین سامنے آ گئے کھل کر, مدینے میں بھی, واپسی میں حملہ کرتے وقت بھی. مسجد زرار کا واقعہ بھی تبوک سے واپسی پر ہوا. اتنی چیزیں سامنے آئی, یہ کم ہے. لہذا حکمت الہی یہ جانا ہے سب کو. اب عجیب اعلان کیا, منافقین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خدا کا رسول علی کو چھوڑ کر جائے گا, کیونکہ انہیں تو معلوم ہے کہ ہر غزوے کی ضرورت علی, ہر فتح کی ضرورت علی, ہر میدان کی ضرورت علی. تو علی کو کیوں چھوڑ کر جائیں گے؟ اچانک اعلان کیا خدا کے رسول نے, علی تم میرے نائب بن کے رہو گے مدینے میں, تم نہیں جاؤ گے. لشکر نکل گیا, مولا کائنات مدینے میں, منافقین کا کی سٹی گم. یہ کیا ہو, علی کو یہاں چھوڑ گئے. اب علی کی موجودگی میں ان کی کوئی سازش کامیاب ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکتی نا. لہذا اب دوسرا حربہ استعمال کیا, اب لڑنے کے قابل نہیں رہے. رسول اللہ پر بوجھ بن گئے, اب ضرورت نہیں رہی. 30,000 کا لشکر ہے, بنی کی کیا ضرورت. اب یہ افواہیں پھیلانی 1 منٹ میں, اور ہم سے زیادہ کون سمجھے گا افواہ کیسے پھیلائی جاتی ہے. ابھی آدمی گھر نہیں پہنچا تو خبر پہلے پہنچ جاتی ہے اس سے بات. 1 منٹ میں جناب اس کونے سے کوٹ لکھپت سے شاہدرہ تک خبر پھیل گئی. خون کھڑک گئے, آدمی کے پہنچے والے خون چلے گئے. یہ کہہ دیا بھائی مجلس میں آج ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی. ارے بھائی کبھی بھول بھی سمجھ لیا کرو, سوال کر کے پوچھ لیا کرو کہ بھئی آپ نے کہا تھا, واقعی کہا تھا, نہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. پہلے وہ بعد کی بات ہے جب صفائی پیش ہوگی. ابھی تو پہلے خبر پہنچاؤ, اس سے اچھی اور کیا ہو سکتی ہے بات. لہذا جناب پورے مدینے میں بچے بچے کی زبان پر یہ بات آ گئی, علی کو چھوڑ دیا.
نے جو آ کے بتایا کہ اب لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور پھر اب ضرورت بھی نہیں رہی، 30,000 کا لشکر ہے، والی کی کیا ضرورت؟ اچھا، مولا کائنات نے ہتھیار سجائے اور جناب اپنے دلدل کو جو کبھی بھی نہیں دوڑا تھا سر پر دوڑایا. اس کے بارے میں بتا چکا ہوں نا دلدل کی تاریخ. دوڑتے ہی نہیں تھا، وہ اڑیل تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا وہیں پہ. اس کو دوڑایا، اس دن کے آج دوڑو. اور جناب مدینے کے باہر وہیں رات الوداع میں خدا کے رسول کے پاس تھا. خدا کے رسول نے کیا بات ہے کہ خدا کے رسول مدینے کے لوگ یہ تانا دے رہے، یہ افواہ پھیلا دی منافقین کہ اب میں لڑنے کے قابل نہیں. خدا کے رسول نے جو بات کہی صحیح بخاری 3 جلد میں موجود ہے یہ بات. اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا بعد نبي. علی کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہی رشتہ ہو، اسی منزل پر ہو جس منزل پر ہارون موسیٰ کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی؟ کیا کسی اور کو نائب بناتے وقت یہ بات کہی؟ نائب بہت سے بنے، آپ کی اعتراض بجا، آپ کا اشکال بجا، لیکن کبھی کسی نائب کو یہ کہا؟ اب یہ صحیح بخاری اور صبری تاریخ میں بھی یہی جملے موجود، صحیح میں بھی یہی موجود. اب تو آپ نہیں کہیں گے کہ مستند نہیں ہے، ضعیف ہے. اب تو آپ نہیں کہیں گے. اور منزل کیا ہے ہارون کی موسیٰ سے؟ قرآن میں کتنے ہی مقامات پر ہے. وجلی وزیرن، یہ ہے نا وجلی وزیرن من اہل ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر، میرا پشتیبان بنا دے. اور اے ہارون تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں اپنی امت کے درمیان میں. ہارون کی منزلت کیا ہے کہ جب موسیٰ نہ ہو تو یہ قوم میں موسیٰ کے خلیفہ. اور وضاحت چاہیے آپ کو، صحیح بخاری میں یہ موجود، تواریخ میں یہ موجود کہ مولا کائنات پہنچے، خدا کے رسول نے کہا جاؤ. کیوں؟ یہ کافی نہیں کہ تمہاری منزل وہی ہے، یعنی بتا دیا کہ جتنے بھی نائب چھوڑے ان میں سے کسی کا یہ مقام نہیں تھا. ہاں ایک ڈنڈی ضرور ماری، وہ ان کے غیرت دینی کا تقاضا ہے. تبری کا یہ بھی لکھ دیا کہ تمہاری منزل یہ ہے کہ علی کو اپنے اور ان کے گھر والوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا تھا. اچھا تو باقی مدینے کے لیے کس کو چھوڑا تھا بھائی؟ کیونکہ پہلے تو شہر میں ایک نائب بنا کے جاتے تھے نا. پہلے تو آپ لکھتے چلے آئے کہ شہر میں اپنا نائب بنایا عبداللہ ابن ام مکتوم کو. جب مولا کائنات کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ مولا حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا کہ آپ میرے اور میرے اپنے اور میرے گھر والوں کی نگرانی کریں، اپنے اور میرے گھر والوں کی. اچھا باقی مدینے کو کس پر چھوڑا؟ باقی مدینے کو کس پر چھوڑا؟ یہ. اور بعد میں لکھ بھی رہے کیا تمہارے اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری وہ منزل ہو میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ لہذا منافقین کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے مولا کائنات کو نائب بنا کر بٹھایا کہ تم یہاں بیٹھو، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب بھی میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا خلیفہ کون ہوگا؟ جسے میں نائب بنا کر جا رہا ہوں، جسے میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. کیوں؟ کسی کی منزل یہ نہیں جو علی کی ہے میرے ساتھ، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی. مانتے ہیں بات؟ کیونکہ آپ نے لکھا ہے، صحیحین میں بھی آ گیا، صحیح بخاری میں بھی، اور سیاستہ کی کتابوں میں بھی، اور تاریخ میں بھی آ گیا. اس بات کو آپ نے مان لیا. اب یہ حدیث دوسرے انداز میں کہیں اور ٹکا دی گئی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا. میں یہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ مولا کائنات کے لیے نا حدیث تو مولا کائنات کے لیے، لیکن نام بدل دیا. اچھا آپ نے نام بدل دیا، کتنا غلط کام کیا آپ نے. جب خدا کا رسول کہہ گیا بقول آپ کے کہہ گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نہیں بھائی، وہ جو وہ کہہ رہے ہیں صلوات بھیجیے محمد علی محمد بھائی، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اپنے نہیں. یہ تو ان کے لیے ضعیف ہے، غیر مستند، اس کو چھوڑیے. وہاں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے. تو کتنی خیانت کی آپ نے کہ جب رسول خود کہہ گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، تو پھر دوسرے کو خلافت کیوں دے دی آپ نے؟
نوجوانوں کے لیے آج کا سوال، پہلے تصدیق لو کہ یہ حدیث ہے آپ کی یہاں۔ وہ کہے گا ہاں تو کتنی خیانت کی، جب رسول بنا کے گیا تھا تو بدلا کیوں؟ بس بدلنا بتا رہا ہے کہ نہ یہ صحیح نہ یہ صحیح۔ اب اتنا رسک تو مجھے لینا پڑے گا، ورنہ سوال نہیں بنیں گے نا۔ سوال بن گیا نا کہ بھئی جب یہ ہے تو پھر یہ کیا ہے، اور وہ ہے تو یہ کیا ہے۔ یہ حدیث تو ادھر ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ ادھر اتنی دلیلیں قائم کی ہیں، اس حدیث کی بنا پہ، اس روایت کی بنا پہ، اس امامت کی بنا پہ، اس قیادت کی بنا پہ یہ، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ غلط ہے حدیث، کہہ دیجیے غلط ہے حدیث، کہیں گے نہیں یہ بھی صحیح۔ یہی تو آپ کی مشکل ہے کہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، یہی مشکل ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد تو جوانوں، تو اب جوانوں کو یہ سوال دے دیا میں نے، اب یہ سوال رکھیے گا آپ اپنے پاس محفوظ کر کے، وہ سوال جو موٹے موٹے سوال ہیں، میں دقیق سوال میں تو جا ہی نہیں رہا نا۔ کیوں سوال لیتے ہیں آپ ایک سوال کا جواب لے کے جائیں گے، وہ اور 10 لیے کھڑے ہوں گے، آپ 10 کا جواب دیں گے، انہیں تو ماننا نہیں، وہ لے گا نہیں۔ تو سوال کے جواب میں ایک سوال کہ بھئی میں تو لے آؤں گا، آپ بھی ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ ہے آپ کے یہاں یا نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب غلط کیا نا آپ نے، دینا کہیں چاہیے تھا، دے دی کہیں۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دینا کہیں تھی، دے دی کہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ نکلا لشکر، پہنچ گیا تبوک کے مقام پر 30,000 کا لشکر۔ ایک تو اس لیے بھی کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ایک مقام ولایت کو بتانا ہے، مقام علی کو سمجھانا ہے، نیابت سمجھانی ہے، کس کس طرح سے خدا کا رسول ہے۔ ارے پہلے دن سے آخری دن تک صاف صاف کہتا چلا رہے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ سب کچھ کہتا چلا، عمل کر کے بتا دیا کہ یہ ہے ہارون کی منزل پر، اور تو کوئی نہیں ہے، کسی کے لیے حدیث تو نہیں ہے، یہ بتانا تھا۔ دوسرے یہ سمجھانا تھا کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ خوشحالی کے زمانے میں ایک دم ناک بھون چڑھ گئے سب کے، نہیں، خوشحالی کے دور میں ہی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 3 دن پہلے کی میری مجلس جب میں نے عرض کیا تھا یہ خدا کا رسول یہ سمجھا رہے تھے کہ ہر وقت آمادہ باش حالت میں، تیار حالت میں رہو، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 30,000 پھر تیسری بات کیا سمجھانی کہ کہیں بھی جا کر لڑا جا سکتا ہے، ابھی تک اپنی زمینوں پہ لڑتے رہے ہو، اتنا لمبا سفر تاکہ لشکر عادی ہو جائے کہ کیا کیا مشکلات لمبے معرکوں میں، جو لڑائیاں لمبی ہوتی ہیں ان میں کیا کیا مشکلات پیش آتی۔ یہ سوچنے کا کام ہے نا کہ جب لڑائی ذرا طویل ہو جائے تو تمام مشکلات پہ نظر رکھنی چاہیے، علمی مشکلات، مسائل، وسائل، ہر چیز پہ نظر رکھنی چاہیے نا۔ جیسی بھی مشکلات ہیں تو بہترین لشکر کون سا ہوتا ہے کہ جس میں ہر مسائل کے حل کے لیے سپاہی پیادے بھی ہو، سوار بھی ہو، ہر طرح کے اسلحے سے مسلح، علمی مسائل پیش آئیں تو اس کے لیے کہ جب کہیں جنگ ہو، کہیں معرکہ ہو، وہاں پہنچے، وہاں کے علماء، یہاں کے علماء، آؤ بات کرو، آؤ بیٹھو۔ تو ہمارے باش حالت میں رہنا چاہیے ہر وقت، کبھی بھی کہیں کوئی معرکہ پیش آ سکتا ہے۔ تیاری کی کیا مطلب، تیاری کی کیا ضرورت ہے، کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ بہترین سپاہی کون ہے معصوم کا کہ جو ہر وقت پابرکاب، یہی علامت بتائی گئی ہے امام کے سپاہیوں کی کہ امام کے سپاہیوں کی حالت یہ ہے کہ پابرکاب رہتے ہیں کہ کب بلایا جائے کوئی بہانہ نہیں، نوکری، بچے، بیوی، مال، کچھ نہیں، کوئی بہانہ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ ادھر امام آواز دے گا، ادھر زمین اپنی تنابیں کھینچ لے گی، پہنچ جائیں گے۔ 313 تو پہلی آواز سے پہنچیں گے۔ مومین کہتے ہیں کہ بھئی محنت کیا کریں، ہے 40 کا نام تو ہم تو کہاں ہوں گے 40 میں، چھوڑو، جو تھوڑا بہت کرنا ہے وہ بھی چھوڑو، بہت زیادہ 313 کی نہیں۔ کس نے کہا؟ دیکھیے ایک فوج ہوتی ہے، ایک سالار اعلیٰ سب سے بڑا، اس کے بعد 40 سپریم کمانڈر، اس کے سپریم کونسل ہے، 40 کی
مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، سپریم کونسل 313 کمانڈر، پھر ایک ایک کمانڈر کی اپنی پلٹنیں، ڈویژن، رسالے، سپاہی، مال اٹھانے والے، مشکیزیں اٹھانے والے، سپاہیوں کے جوتے سیدھے کرنے والے، ان کی وردیاں صاف کرنے والے سپاہی ہیں کہ نہیں وہ بھی؟ ارے تو اتنی تو خواہش کر سکتا ہے آدمی کہ ان سپاہیوں کا خدمت گزار ہی بن جاؤں، مولا تیرے سپاہیوں کا خدمت گزار ہی بن جاؤں، یہ اعزاز کوئی کم ہوگا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو مایوسی کیسی، مایوسی کیسی، بددلی کیسی؟ نہیں، نہ مایوسی نہ بددلی، ہر شخص امام کے سپاہی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا معمولی حساب کرتے ہو؟ امام سے پوچھو کہ تم کیا ہو، معصوم بتائیں گے تم کیا ہو۔ میرے چاہنے والے، میرا شیعہ فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، فولاد سے بھی زیادہ، اشد من زبر الحدید، لوہے سے زیادہ میرا چاہنے والا مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ لوہے کو جب آگ میں ڈالو تو گل جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ میرا شیعہ آگ میں ڈالنے سے اور کندن ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی مصیبتیں اسے اور مضبوط بناتی ہیں۔ کیوں اپنے آپ کو کم حساب کرتے ہو کہ تم کمزور ہو یا اہلیت نہیں رکھتے؟ نہیں، تم میں سے ہر ایک امام کا سپاہی بننے کی اہلیت بالقوہ رکھتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ 20 دن لشکر ٹھہرا رہا، 20 دن کے بعد جب تصدیق ہو گئی کہ خبر جھوٹی تھی، چلو واپس، سب کو واپس لے کے چلے۔ لشکر واپس چلا، منافقین نے سازش تیار کر لی، 10 افراد یا 12 افراد، زیادہ تواریخ نے 10 آدمیوں کا نام نہیں، مطلب 10 آدمیوں کا کہا کہ جب ایک مقام پر پہنچے کہ جس مقام کا نام ہے عقبہ ذی فتق، ایک طرف گھاٹیاں ہیں، ایک طرف پہاڑ ہیں اونچے اونچے، یہ شہر آپ کے شمالی علاقے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس زمانے میں تو سڑکیں اور کے نہیں، پگڈنڈیاں۔ جب راہ آئی شام کے وقت کو خدا کے رسول نے روک دیا، رات ہونے کہ ٹھہر جاؤ، اگر سب آگے پیچھے ایک ساتھ گئے تو کہیں کوئی جانور بھڑک نہ جائے، اگر کوئی جانور بھڑکے گا تو ظاہر سب گرم برم ہو جائے گا نظام، اور سب سوائے گھاٹی میں کھائی میں گرنے کے اور کوئی جائے۔ جب تک میرا ناکہ نہ گزر جائے کوئی پیچھے، رات کی تاریکی میں ناکے پر سوار ہے خدا کا رسول، اور ناکے کی باغ تھامے ہوئے ہیں جناب حذیفہ یمانی، اور ناکے کے پیچھے ہیں جناب عمار یاسر، یہ 3 افراد رات کی تاریکی میں چلے۔ منافقین نے سازش تیار کی کہ خدا کے رسول کی سواری کو اگر بھڑکا دیا جائے خاتمہ ہو جائے گا، اوپر سے پتھر پھینکنے کی سازش۔ اور ابھی خدا کا رسول سامنے جا رہا ہے، اچانک اللہ نے انتظام کیا بجلی کا، اور اتنی دیر تک چمکی بار بار کہ جناب حذیفہ کو ایک ایک کی شکل دکھا دی، اگرچہ کہ نقابے ڈالے ہوئے سب نے نقابے، لیکن خدا کا رسول نام بتا رہا ہے، حذیفہ کان ادھر لاؤ، یہ حالانکہ نقابوں میں ہے، اسی لیے تو بعد میں پوچھتے رہے کہ میرا نام تو نہیں بتایا تھا رسول۔ صلوات بھیجیے۔ صلوات بھیجیے بلند آواز سے۔ جی، ارے آپ کو کاہے کی پرواہ؟ جب آپ نہیں تھے تو پرواہ کاہے کی ہے؟ کوئی نہیں پوچھ رہا جو نہیں تھا۔ حذیفہ سے اکیلے میں بتا دو میرا نام تو نہیں تھا نا، کہ رسول نے منع کیا ہے، امانت ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں تھے، اور ڈانٹا پھر رسول نے ان کو۔ حذیفہ یمانی آگے بڑھے، جناب عمار یاسر آگے بڑھے، سب بھاگ گئے کہ کہیں پہچان نہ لیے جائیں۔ خدا کے رسول نے حذیفہ کو امانت سونپی، دیکھو کسی کو بتانا مت، میں تمہیں نام بتا رہا ہوں۔ صرف ایک آدمی کا نام فاش ہوا تھا، جانتے ہیں آپ؟ ایک آدمی کا، وہ آدمی کون؟ کہ جب شہزادہ حسن کا مناظرہ جو میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے سال گزشتہ، مجھے یاد ہے اچھی طرح، جب
اس مقابلے میں شہزادے نے کہا تھا امیر شام سے یاد ہے تجھے وہ واقعہ ذی بدق کا کہ جب بجلی کڑکی تھی اور خدا کے رسول نے حذیفہ یمانی کو 10 منافقین کے نام بتائے تھے کہ جنہوں نے رسول کے قتل کی سازش تیار کی تھی، ان میں ایک تیرا باپ تھا۔ ان میں سے ایک تیرا باپ۔ یہ تو امام حسن کہہ سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آپ کے والد بزرگوار تھے۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ وہ سازش اسی لیے اس کو کہا تھا غزوہ فاضحہ، فضیحت ہو گئی تھی منافقین کی، سارے کردار سامنے آ گئے تھے۔ مسجد زرار سمیٹ رہا بیان کو، مسجد زرار کا واقعہ پیش آیا۔ کیوں بنائی گئی مسجد؟ تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا جائے، ایک ادھر سے کوئی بات کہے گا، ہم ادھر سے دوسری بات کریں گے۔ خدا کے رسول نے بتا دیا تھا نا کہ مسجد زرار وہ مسجد جہاں سے مسلمانوں کے مفادات کے خلاف بات کی جائے، مسلمانوں کو لڑانے کی بات کی جائے، ایسی مسجدوں کو مٹا دو۔ اور جو چوک پہ قبضہ کر کے بنا لی جائے، جو فٹ پاتھوں پہ قبضہ کر کے بنا لی جائے، بیچ سڑک پہ بنائیں گے ہم تو اللہ کا گھر، بیچ سڑک پہ اپنے گھر پہ قبضہ کر کے بنانا، وہاں نہیں بنانا ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا، بیچ میں بچوں کا کھیل کا پارک ہو، اسکول کا میدان ہو، بس جناب اب تو ہو گیا قبضہ۔ اور یہ کوئی بھی کرے گا، سب یاد رکھنا۔ ایک ہماری مشکل یہ بھی ہے، اس لیے بھی دنیا کہتے ہیں کہ مسجدیں کم ہیں، تو بھائی اس لیے کم ہے، ہم کیا کریں کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے نہیں کہ اس پہ قبضہ کر لو، اس پہ قبضہ کر لو، پورے گھر پہ قبضہ کرو، مدرسہ بنا لو۔ تو سبھی زمین پہ ہمارے یہاں مسجد بن سکتی ہے نا، ہم مدرسہ بن سکتے، کیا کریں؟ لہذا مشکل یہ ہے کہ یہاں تو اب ظاہر ہے کہ اتنے پڑھ کے نکلنے، ان کی کھپت کہاں کی جائے؟ کا پہلے دن چٹائی بچھانا، دوسرے دن اس کو ڈبل کرنا، تیسرے دن سامنے 4 اینٹیں رکھ دینا قبلے کے، رات کو 10 دوسرے ملا پکڑ کے لانا، 4 دیواری بنا دینا، مسجد بن گئی۔ اب کل اگر کوئی آئے گا حکومت کا کارندہ، دیکھیے آپ سارے مدرسوں سے لشکر جرار نکلتے ہوئے آئیں گے مسجد زرار کو بچانے کے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ تو مجبوری ہے سرکار، کیا کیا جائے گا؟ ابھی اس حد تک تو مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ ہر طرف خاموشی ہے، اس خاموشی کو توڑنا ہے۔ اور اگر کہیں خاموشی نہیں ہے تو اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، اپنے لیے ہی ہو رہا ہے، اپنوں کو ہی لگا کے رکھا ہوا ہے۔ بھئی اپنوں کو نہیں لگانا آپس میں، کیا باہر کے سارے مسائل ختم ہو گئے؟ کیا دشمن خاموش بیٹھ گیا؟ کتنا لٹریچر ہمارے خلاف چھپ رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ میرا خود خون کھولتا ہے، دل جلتا ہے جب میرے بزرگ آ کے مجھے بتاتے ہیں۔ لیکن میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کس کی ذمہ داری؟ اکیلے کی میری ذمہ داری؟ یا صرف مولوی یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا وہاں صرف ملا کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ان ملاؤں کو پیچھے چلانے والی کتنی مشینریاں بڑی بڑی، تو اکیلے تو نہیں ہوتے نا سارے کام۔ کتنا لٹریچر، سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں، آخر کچھ تو ذہن خراب کریں گے نا لوگوں کا، بچوں کا وہ لٹریچر، اس کے جواب میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بھئی آپ لکھ نہیں سکتے، لکھنے والوں کی تو مدد کرو، اپنی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ میں آپ سے کوئی چندہ نہیں لینے بیٹھا ہوا یہاں پہ، میں اپنی کتابیں خود چھپا دیتا ہوں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پورے ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، دارالاشاعت بنائے جاتے ہیں، کیا کسی کا کام نہیں؟ جتنی علماء کی ذمہ داری اتنی ہی تجار کی، عمرا کی، کیونکہ حدیث ہے کہ جس گروہ کے علماء اور عمرا یہ 2 خراب ہو گئے وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ایک کے لیے تو نہیں کہا، دونوں کے لیے کہا۔ تو جب دونوں ذمہ داری اپنی ادا کریں گے تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو 1400 سال سے معرکہ آرائی ہو رہی ہے، مزید 1400 سال تک ہم کرتے رہیں گے، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ لیکن ذمہ داریاں تو سب کو پوری کرنی ہے نا اپنی۔ صلوات دیجیے محمد علیہ محمد پر۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ 9 ہجری کے تقریباً اختتام کے غزوہ تبوک لڑائی نہیں ہوئی۔ اب میں نے ٹوٹل کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں زیادہ والی روایت ہے، جیسے غزوہ بنی قریظہ میں 400 سے لے کر 700 تک کی، اگر 700 کی روایت رکھی جائے، جیسے غزوہ خیبر میں 4 سے لے کر 93 تک کی، اگر 93 والی کو مانا جائے، یعنی زیادہ والی روایات کو مانا جائے، تو ٹوٹل مقتولین شہداء ملا کر بنتے ہیں 1780۔ کتنے؟ یہ قتل عام ہوتا ہے، اسلام اس سے پھیلا قتل عام سے۔
جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا، تلوار سے پہلا، اور کم والی روایات کو لیا جائے یعنی 400 والی اور غزوہ خیبر میں 4 والی تو بنتے ہیں 1270۔ اسلام مشرق سے مغرب تک پھیلا، شمال سے جنوب تک پھیلا، رسول کی زندگی میں سرحدیں اتنی پھیل گئیں، شام تک، یمن تک، اس سے آگے آگے نکل گئی سرحدیں، افریقہ سے ٹکرانے لگے۔ تو کتنے مقتول؟ 23 سال کی تبلیغی زندگی، 23 سال کے تبلیغی جہاد میں 1250 سے لے کر 1700 آدمی، جن میں شہداء بھی اور کفار کے مقتولین بھی۔ اسلام پھیلا، آپ کہیں گے کہ آبادی کا ریشو کم تھا، قبائلوں کی جنگوں میں اس وقت ایک ایک قبیلے کے 1000 آدمی قتل کر دیے جاتے تھے، اور اسی لیے تفاخر کرتے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ہلاک کر ڈالا ان کو کثرت کے شوق نے، حتیٰ کہ قبروں پہ جا کے قبریں گنتے تھے کہ دیکھو ہمارے اتنے، تمہارے اتنے، ہم اتنا بڑا قبیلہ، تمہارا اتنا بڑا قبیلہ۔ ایران اور روم کی لڑائیوں میں لاکھوں افراد قتل کر دیے جاتے تھے اس زمانے کی، جس زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں آبادی کا ریشو کم تھا، لاکھوں آدمی۔ یہ رسول کی حکمت عملی تھی کہ کم سے کم جانی نقصان ہو۔ کیوں؟ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلانا۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ روشن باب ہے اسلام کا، مسجدوں سے جن کا ذکر تو کیا جاتا ہے لیکن عمل کرنے والا ان پر ایک طرف صلح حدیبیہ کا ذکر کر کے فوراً کہتا ہے کہ قتل کر دو جنت میں جاؤ گے، فتح مکہ کا ذکر بھی کرے گا اور کہے گا تاراج کر دو، بچوں کو یتیم کر دو، جاؤ تمہیں جنت ملے گی، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ قول و فعل کا وہ تضاد ہے کہ جس نے آج مسلمانوں کو یہاں پر پہنچا دیا اس جگہ پہ کہ ہمارے ہی میڈیا سے وہ بھیانک مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلام کا، کیونکہ جواب دینے والا کوئی نہیں، بٹھا دیا جاتا ہے مغرب زدہ لوگوں کو اور ان کے سامنے پھر جانتے ہیں جو مولویوں کی حالت ہوتی ہے، بالکل چوزے کی طرح وہ بھی بند پنجرے میں پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں، جواب نہیں دیا جاتا ان سے وہاں پہ۔ میں اپنے بات نہیں کر رہا، میں کلی بطور کلی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آج کل جو خاص طور پہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اسلام سے متعلق، جس میں ہر مکتب کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور پھر مغرب زدہ دانشوروں کو بلایا جاتا ہے، یہ کیوں پہنچا؟ یہ قول و فعل کا وہ تضاد کہ تم خود نہیں سمجھ سکے۔ جب تم میڈیا پر بیٹھ کر بات کرتے ہو کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام رواداری کا پیغام دیتا ہے، اور سامنے والا تم سے سوال کرتا ہے کہ اچھا ابھی چند دن پہلے تو آپ نے اتنی قتل و غارت گری میں قتل کے فتوے دیے تھے، ابھی آپ نے اتنی قتل و غارت گری کرائی، ابھی آپ نے اتنی تعلیم دی جہاد کی کہ جو بھی ہے مار دو اس کو، قتل اپنوں کو بھی قتل کر دو، تو پھر آپ بغلیں ڈھانک رہے ہوتے ہیں، پھر آپ تعویلات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قول و فعل کا تضاد ہے یہ صرف مذہب اہل بیت کا خاصہ ہے، اور آج بھی اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ جب ہم قابو پاتے ہیں دنیا میں کہیں بھی تو ہم نے کبھی بھی انتقام کو اپنا شیوا نہیں بنایا، چاہے عراق ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے اور سرزمینوں، جب قابو پایا معاف کر دیا۔ کیوں؟ اہل بیت کی تعلیم یہی ہے کہ جب دشمن پر غلبہ پالو تو سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ یہ میرے مولا کا قول ہے، مولا کائنات کا، کہ سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ جب دشمن پہ قابو پالو اسے معاف کر دو۔ اس سے بڑی کوئی فتح بھی نہیں، اس سے بڑی کوئی بہادری بھی نہیں۔ یہ ذات صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ نے دیا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو دیا ہے۔ کیوں؟ سیرت ہمارے سامنے، سیرت ہمارے سامنے۔ واقعی کربلا ہو چکا، تمام ہو چکا، مسلم بن عتبہ واپس پلٹ رہا ہے مکے کو تاراج کر کے 64 ہجری میں۔ کیوں واپس پلٹ رہا ہے؟ اس نے مکے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر کو گھیرے ہوئے تھا، یزید کے حکم پر یزید مر گیا، جہنم واصل ہوا، اسے محاصرہ اٹھا کے بھاگنا پڑا۔ اب یہ واپسی میں بیتر و سامانی کے عالم میں بھاگ رہا، راستے میں سامنا ہوا کس کے ساتھ؟ جناب چوتھے امام کے ساتھ۔ اسی مسلم بن عتبہ کی سپاہ میں حسین ابن نمیر بھی ہے، میں نام غلط لے گیا تھا، مسلم بن عتبہ سربراہ ضرور تھا لیکن یہ ملعون راستے میں ایک وبا کے ذریعے مر گیا تھا۔ اب اس لشکر کی سربراہی کر رہا تھا حسین ابن نمیر۔
حسین ابن نمیر واپس پلٹا، راستے میں آمنا سامنا ہوا، امام زیارت کے قصد سے جا رہے ہیں، قافلہ ساتھ ہے، مدینے سے نکلے ہیں، مال اسباب پانی سب کچھ۔ حسین ابن نمیر کو جب پتا چلا کہ فرزند رسول قصد سے جا رہے ہیں تو کہا کہ ان کے پاس ضرور پانی ہوگا، پانی اس کا اور اس کے سپاہیوں کا ختم ہو چکا تھا، پیاس کے عالم میں پہنچا ہے۔ وہ کہتا ہے فرزند رسول بہت پیاسا ہوا، میں اور میرے ساتھی سیراب کر دیں۔ امام نے حکم دیا ان کی پیاس بجھاؤ، ان کی پیاس بجھاؤ سب۔ جب سیراب ہو چکا حسین ابن نمیر، امام نے کہا اپنے راستے کے لیے بھی کچھ رکھ لے، راستے کے لیے بھی کچھ۔ مسکرا کر کہتا ہے حسین ابن نمیر کے فرزند رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں، پہچانا نہیں، اگر آپ مجھے پہچان لیتے نا تو کبھی مجھے سیراب نہ کرتے، مجھے پانی نہ پلاتے۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام نے پلٹ کر اسے جواب دیا، او حسین ابن نمیر، یہ تو نے کیا کہا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا؟ میں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے کو بھول سکتا ہوں؟ یہی ملعون حسین ابن نمیر کا بھی نام ہے، ایک ناموں میں سے سنان ابن انس کا نام ملتا ہے، کئی حسین ابن نمیر کا، جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ڈالی۔ میں اپنے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا سینہ بھول سکتا ہوں؟ نمیر میں تجھے پہچان چکا تھا، پہچانتا ہوں کہ تو کون ہے، لیکن کربلا میں وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے۔ کیا کر بھائی کا قاتل آ گیا سامنے تو یہ علی کا بیٹا ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ علی نے اپنے قاتل کو شربت پلوایا تھا، یہ علی کا بیٹا اپنے بھائی کے قاتل کو سیراب کر کے بتا رہا ہے کہ ہم مشکل کشا ہیں، کائنات کے مشکل کشا ہیں، ہمارا دشمن ہمارا قاتل بھی ہمارے سامنے سوالی بن کر آئے گا۔ تو بہرحال اللہ نے جو منصب دیا ہے سزا تو اللہ بھی دے گا انہیں، سزا تو اہل بیت سے بھی ملے گی انہیں قیامت کے دن، لیکن جو منصب اللہ نے دیا ہے سوالی بن کر آئے گا تو خالی نہیں جائے گا، دیں گے اس کو۔ کیوں؟ کائنات کا مشکل کشا بنایا ہے۔ یہ ہے سید سجاد جو 35 سال خون کے آنسو روتا رہا۔ اتنا ہی مبالغہ کر لو، یہ تو طے ہے نا کہ ساری زندگی روتا رہا امام کے لیے، جبھی تو خون کے آنسو۔ ارے چند مرتبہ تو خون بہے ہوں گے آنکھوں سے، اگر تم نہیں مان سکتے ہمیشہ تو اتنا تو مانو کہ اتنا تو رویا کہ تاریخ میں مشہور ہو گیا کہ 35 سال اپنے بابا کو خون کے آنسو روتا رہا۔ وضو کے لیے پانی آتا تھا تو دیر تک روتا رہتا تھا، امام پانی دے کر آئے، میرا بھائی علی اصغر ہائے، میرا بھائی علی اکبر ہائے، میرا بابا۔ کوئی اس کے منہ میں حلق میں یہ پانی ڈالنے والا نہ تھا۔ یہ سیدھے سچا 35 سال عاشورہ مناتا رہا، اس کا ہر دن عاشور کا دن تھا۔ ایک دن کے لیے، کسی لمحے کے لیے سید سجاد کربلا کو بھولا نہیں۔ واپس پہنچا قافلہ، چہلم منا کے اسیروں کا قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے، قید سے رہائی پا کر، سیاہ پرچم نصب ہیں، ہماریاں نصب ہیں۔ مدینہ قریب آنے لگا، بیویوں کی حالت بدلنے لگی، شور و شین کی صدائیں بلند ہونے لگی ناکوں پر۔ ہماریوں میں بیویوں نے ماتم شروع کر دیا، نخلستان نمودار ہوا ہے۔ ابھی نخلستان صرف درخت ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں، یا مدینے کے آخری محلے کے گھروں کے آثار یا مسجدوں کے مینار نمودار ہوئے کہ سید سجاد نے دیکھا کہ اہل بیت، بیویاں، حرم، یہ سب اب بے قابو ہو رہے۔ روک دیا، حکم دیا قافلے کو یہیں پر روک دو، روک دو قافلے، اتار دو ہماریاں۔ بشیر نے حیران ہو کر پوچھا کہ فرزند رسول کیوں؟ کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے، اگر اس حالت میں یہ مدینے میں داخل ہو گئے، مدینے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اچانک انہیں مدینے میں نہیں لے کے جانا ہے، ٹھہرا دیا قافلہ، اور وہ 4 مصرے بغیر پڑھے بغیر حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت کم ذکر ہے میری شہزادی ام کلثوم کا، یا کوفے کا ایک خطبہ ہے، کوفے کے بازار کا، یا شام کے بازار کا ایک خطبہ ہے، یا ایک مرثیہ ہے جو ام کلثوم نے پڑھا ہے۔ جیسے ہی مدینے کے آثار نظر آئے تھے،
بے چین ہو کر بے ساختہ شہزادی کے منہ سے یہ مرثیہ نکلا تھا، مدینہ تو جدنا لا تقبلنا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا منك بالاهلين جمعا رجعنا لا رجالا ولا بنینا. اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، ہم بڑے غم و اندوہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ، ہم بڑے المیوں کے ساتھ، ہم بڑے غم لے کر بڑے داغ لے کر واپس آ رہے ہیں. تجھے یاد ہے نا ہم کس شان سے نکلے تھے؟ خرجنا منک بالاهلین جمعا، کس طرح سے نکلے تھے، کیا شان تھی؟ بس مجھے پس منظر اس مصرے کا بیان کرنے دیجئے کہ جب 28 رجب کو قافلہ نکلا تھا تو اچانک ندا دی تھی عباس نے اہل مدینہ اب دور ہو جاؤ محلے بنی ہاشم سے. لوگوں نے کھڑکیاں دروازے تک بند کر لیے، پھر بھی قناتیں لگا دی، عباس کے اوپر قناتیں لگوا دی گئی. صرف محرم موجود ہے، صرف زینب و ام کلثوم کے بھائی موجود ہیں، ان کے شہزادے موجود ہیں، ان کے بھانجے موجود ہیں، ان کے بھتیجے موجود ہیں. اتنے ہاشمی چاند، زینب مطمئن ہے، شہزادی ام کلثوم مطمئن ہے، اتنے بھائی، اتنے بھانجے، اتنے بھتیجے، ان سب نے اپنے حلقے میں لے کر شہزادیوں کو سوار کرایا ہے. اس طرح سے نکلے تھے کہ قافلہ آگے آگے، ہزاروں مدینے کے لوگ الوداع کرنے کے لیے روتے روتے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. زار و قطار روتے ہوئے الوداع کیا تھا. یہ تھا مدینے سے جانا. اور کس طرح شام میں داخل ہوئی تھی ثانیہ زہرا، کس طرح کوفے میں داخل ہوئی تھی ثانیہ زہرا، یہ سب پس منظر ہے شہزادی ام کلثوم کے مصرے میں. خرجنا منک بالاهلین جمعا، تجھے یاد ہے نا کہ ہم پورے اہل بیت کے ساتھ نکلے تھے، پورے خاندان کے ایک بھرے ہوئے گھر کے ساتھ نکلے تھے. رجعنا لا رجالا ولا بنینا، مدینے اب جب ہم واپس آئے ہیں تو ہمارا کوئی جوان، کوئی بیٹا ہمارے ساتھ نہیں. مجھے کہنے دیجئے اس مصرے کا پس منظر بھی، مدینے ہم سے نہ پوچھنا کہ علی اکبر کہاں رہ گیا، مدینے ہم سے نہ پوچھنا کہ عباس کو کہاں چھوڑا ہے، ہم سے نہ پوچھنا کہ اون محمد کہاں رہ گئے، مدینے کی گلیوں سوال نہ کرنا کہ قاسم کہاں رہ گیا. اے مدینے کے نونہالوں سوال نہ کرنا کہ اون محمد ساتھ کھیلنے والے بچے کہاں رہ گئے. اے مدینے کی بچیوں سوال نہ کرنا کہ سکینہ کہاں رہ گئی، ہم سے کچھ نہ پوچھنا. مدینے ہم سے نہ پوچھنا کہ تیرے حسین کو کہاں چھوڑا ہے، تیرے تاجدار کو کہاں چھوڑا ہے، تیرے شہنشاہ کو کہاں چھوڑا ہے. یہ مرثیہ ہے جس کی بنا پر روک دیا. آخری مجلس ہے اس عشرہ اضحیٰ کی، نہ معلوم آئندہ سال ہم میں کون ہے کون نہیں. بس دل چاہ رہا ہے چند مصائب کے جملے زیادہ بھی ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ حق تھوڑا سا ادا ہو جائے، اشکوں کا نذرانہ دے کر بی بی کی خدمت میں ہم رخصت ہو. بس اس بنا پر روک لیا سید سجاد نے، ٹھہرا دو قافلہ یہاں پہ. بشیر پہلے تو چلا جا، پہلے اعلان کر ہمارے آنے کا. کہا کہ آہستہ آہستہ مدینے میں خبر پھیلے، زمین ہموار ہو، اچانک نہیں جانا. بشیر امام کے حکم پر مدینے میں داخل ہوا، پہلی بستی میں داخل ہوا. ندا دی مدینے والوں چین سے سو رہے ہو، مدینے والوں آرام سے گھروں میں بیٹھے ہو. ارے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے کا تاجدار حسین کربلا میں قتل کر دیا. مدینہ اجڑ گیا، مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا. ایک بستی کے لوگ نکلے، بشیر سے پورا مرثیہ سنا، ماتم کرتے ہوئے پیچھے پیچھے. دوسری بستی میں یہی، تیسری بستی میں یہی، آخر محلے بنی ہاشم بھی آ گیا. جب محلے بنی ہاشم آیا پھر یہی آواز دی، مدینے والوں
مدینہ اجڑ گیا، حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ ایک دروازہ کھلا، ایک بی بی سر سے پیر تک چادر میں ملبوس تیز تیز قدم بڑھاتی ہوئی آئی، لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا۔ کیا بکتا ہے؟ کون؟ حسین قتل کر دیا گیا۔ بشیر کہتا ہے بی بی آپ نے سنا نہیں؟ رسول کا نواسا حسین قتل کر دیا گیا، زہرا کا لال حسین قتل کر دیا گیا، علی کا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس بی بی نے عراق کا رخ کر کے کہا باپ تجھے دودھ نہیں بخشوں۔ عباس تجھے دودھ نہیں بخشوں۔ میں نے کہا تھا عباس حسین کو نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا کیا؟ یہ تو نے کیا کر دیا عباس؟ تو نے شرمندہ کر دیا ام المؤمنین کو۔ اب زہرا کے سامنے کس منہ سے جاؤں گی میں؟ اب میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بس اتنا سننا تھا۔ بشیر نے اپنا ماما پھینکا، گریبان پھاڑ ڈالا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا، منہ پیٹتا۔ دیدی میں سمجھ گیا تو عباس کی ماں ام المؤمنین۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے نہ کہے اپنے عباس کو، ایسے مت کہے اپنے عباس کو۔ ارے جب تک تیرے عباس کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال کی حسین کے قریب آ جاتا۔ عباس نے وفا کو نیا مفہوم دے دیا۔ کربلا میں تیرے بیٹے نے وہ جنگ کی ہے جو کسی نے بھی نہیں کی۔ جب تک زندہ رہا تیرا باپ حسین پر کوئی مصیبت آنے نہیں دی عباس نے۔ خبر پھیل گئی، مدینہ استقبال کے لیے نکلا۔ دادی ام سلمہ کیسے بتائے ایک بچی کو، کیسے بتائے کہ فاطمہ صغرا جس قافلے کا انتظار کرتی ہے تو روز راہوں میں بیٹھ کر، آج وہ قافلہ آ گیا لیکن تیرا بابا حسین نہیں آیا۔ وہ قافلہ آ گیا لیکن تیرا چچا عباس نہیں آیا۔ وہ قافلہ آ گیا تیرا بھائی علی اکبر نہیں آیا۔ وہ قافلہ آ گیا تیرے بھائیوں محمد قاسم نہیں آئے۔ ام سلمہ کیسے بتائے اپنی پوتی کو میری بچی وہ قافلہ آ گیا لیکن تیرا علی اصغر نہیں آیا۔ میری بچی وہ قافلہ آ گیا لیکن تیرے ساتھ کھیلنے والی سکینہ۔ بس دادی نے اتنا کہا، صغرا سے صغرا چل ایک قافلہ آیا ہے دیکھیں کہیں اپنا نہ ہو۔ عراق سے ایک قافلہ آیا ہے چل کر دیکھ۔ مصائب کے باب میں مجھے اتنا سا پڑھنے دیجیے، میں بڑی احتیاط سے روایتیں پڑھتا ہوں لیکن میں کیا کروں جب تک فاطمہ صغرا کی یہ روایت نہ پڑھ مجھے چین نہیں آتا۔ آخر ہے نہ روایات میں ذکر ہے نہ بچی کا، بھائی کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، لیکن اگر ہے تو پھر انصاف سے بتائیے کہ اس بچی کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں۔ ارے جب سب کا ذکر کرتے انصاف سے بتاؤ، میں لکھنے والوں سے بھی کہتا ہوں ذرا انصاف کرو۔ آخر روایت ہے نا، ایک بچی کا ذکر ملا ہے، تو اگر یہ بچی ہے اور ہم اس کا ذکر نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے میں اس بچی کا ذکر کرتا ہوں کہ حسین خوش ہو جائے۔ بچی سے کہا دادی نے ایک قافلہ آیا ہے عراق سے، چلو چل کر دیکھیں کہیں اپنوں کا نام۔ بتایا نہیں دادی نے کہ تیرا ہی قافلہ ہے، تیرے ہی مسافر۔
بچی کا ہاتھ پکڑا، مدینے سے باہر نظر ڈالی دور سے، فاطمہ صغریٰ نے قافلے پر وہیں سے کہتی ہے نہیں یہ ہمارا قافلہ نہیں۔ میری بیٹی آگے چل کر دیکھنے میں کیا دیکھا صغریٰ نے جہاں خیمے لگے ان خیموں کے باہر ایک ضعیف و ناتواں جوان بیٹھا ہے، صحیح بولا جوان کہاں؟ واقع کربلا نے حسین کی ریش مبارک صبح سے شام تک سفید کر دی۔ سید سجاد صرف کربلا نہیں کوفہ اور شام سے بھی ہو کر آیا۔ بس مجھے کہنے دو کہ ایک ضعیف انسان پہ نظر پڑی بچی کی، آپ اسی کاروان کے ساتھ ہیں؟ ہاں، کچھ نام لینے شروع کیے بچی نے، یہ ہے وہ ساربان، وہ ضعیف جوان، خاموش۔ کیا میں بیویوں سے مل سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں مل سکتی؟ ایک خیمے میں داخل ہوئی، کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، سب کی گودوں کو دیکھا، دادی کا ہاتھ پکڑا، دادی آؤ دوسرے خیمے میں دیکھ لیں۔ بچی دادی کا ہاتھ تھامے دوسرے خیمے میں گئے، ایک ایک گود کو دیکھتی ہے، ایک چہرے کو دیکھتی ہے۔ تیسرے خیمے میں آؤ دادی، اور خیمہ بھی دیکھ رہے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ وہ قافلہ نہیں، ارے اگر ہمارا قافلہ ہوتا تو آگے ہمارا چچا عباس ہوتا، اگر ہمارا قافلہ ہوتا تو بابا کے گھوڑے کی رکاب خانے میرا علی اکبر ہوتا، اگر ہمارا قافلہ ہوتا تو کہیں تو آنا محمد، کہیں تو قاسم نظر آتے۔ اے دادی اماں، اگر ہمارا قافلہ ہوتا تو کسی گود میں تو میرا علی اصغر ہوتا، اگر ہمارے مسافر ہوتے تو کسی خیمے میں تو مجھے میری سکینہ نظر آ جاتی۔ سارے خیمے دیکھ کر دادی کا ہاتھ پکڑ کر پلٹنا چاہتی تھی، ایک آواز آئی، میری بچی فاطمہ صغریٰ، میری بچی، کیا ہم اتنے بدل گئے کہ تو بھی ہمیں نہیں پہچان رہی ہے؟ اب پلٹی، آواز پہچانی، ارے یہ بچی خود بھی تو مریض رہی ہے، یہ بچی خود بھی تو کمزور رہی ہے۔ حیرت سے آواز کو پہچانا، پھوپھی اماں